عورتیں ناپاکی کی حالت میں محرم کی 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو عبادت کیسے کریں یا محرم کی ان مبارک راتوں میں عبادت کیسے کریں؟ کیونکہ بہت ساری اسلامی بہنیں وہ ہوتی ہیں کہ جب یہ مخصوص راتیں آتی ہیں اور عبادت کرنے والی جب راتیں آتی ہیں نا تو وہ ناپاکی سے ہو جاتی ہیں. تب ایسی حالت میں ان کا دل تو چاہتا ہے کہ ہم یہ پڑھتے، ہم یہ وظیفہ کرتے، ہم یہ دعا مانگتے، اب ہم ناپاک ہیں، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. تو ہماری اسلامی بہنیں بھی اس رات میں عبادت کر سکتی ہیں. کیسے کر سکتی ہیں عبادت، وہ میں پورا طریقہ ابھی آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے اس پوری ویڈیو کو دیکھیں. ناپاکی کی حالت میں چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کیا پڑھ سکتے ہیں، کیا نہیں پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تسبیح وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ناپاکی کی حالت میں. توبہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ناپاکی کی حالت میں ہم توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے کھانا وغیرہ ہم پکا سکتے ہیں یا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے. تو ناپاکی کی حالت میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے. تو ان تمام چیزوں کا خلاصہ اس ویڈیو کے اندر کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیے گا، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر چاہے وہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ناپاک ہو گئے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، عذر شرعی نہ ہو، کوئی مجبوری نہ ہو، تو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی پاکی حاصل کر لیں. اور یہ تمام چیزیں ذکر و اذکار، تسبیح، درود شریف، جو بھی ذکر و اذکار ہیں پاک رہ کر کے کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اب اگر مان لیجیے گا ناپاکی ایسی ہے کہ چاہ کر کے بھی ہم پاک نہیں ہو سکتے، جس کا مطلب کہ عورتوں کو پیریڈ آ گیا یا کسی عورت کی ڈیلیوری ہوئی، تو ایسی عورتیں پھر عبادت کیسے کریں، کیونکہ مجبوری ہے سامنے. تو اب ہم جتنے بھی ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان کے سامنے ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے کہ وہ پاکی حاصل نہ کر سکیں. اگر وقتی طور سے اگر وہ ناپاک ہوئے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل کریں، پاکی حاصل کریں اور عبادت میں مصروف ہو جائیں. جو ہماری اسلامی بہنیں یہ جو سمجھو کہ چاہ کر کے بھی پاک نہیں ہو سکتی، تو ان لوگوں کے لیے میں بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں. دیکھیے گا، محرم کی 9 تاریخ 10 تاریخ اور یہ اس کی محرم شریف کے مہینے کی جو بھی رات ہے نا، یہ بڑی عبادت کی راتیں ہیں اور بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں جو ہے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، عبادتوں کو قبول فرماتا ہے. محرم کی 9 تاریخ یعنی شہادت والی رات میں کچھ وظیفے، کچھ اعمال کیے جاتے ہیں، عبادتیں کی جاتی ہیں. اور محرم کی 10 تاریخ کو بھی عبادتیں کی جاتی ہیں، وظائف وغیرہ کیے جاتے ہیں اور اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا ناپاکی کی حالت میں کیا نہیں کر سکتے، وہ کیا کر سکتے ہیں وہ اب ذرا آپ سمجھ لیں. دیکھیے گا، آپ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر آپ کے اوپر غسل فرض ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو یا کسی بھی چیز کا غسل ہو، اگر آپ ناپاک ہیں تو ناپاکی کی حالت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہے. ناپاکی کی حالت میں آپ مسجد میں نہیں جا سکتے. ناپاکی کی حالت میں آپ قرآن مقدس کو نہیں پڑھ سکتے، نہ دیکھ کر کے اور نہ ہی زبانی. ٹھیک ہے، اور نہ ہی قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں. اب بات آتی ہے کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری اسلامی بہنیں پیریڈ کی حالت سے ہیں، حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، تو وہ اس طریقے سے یہ چیزیں پڑھ سکتی ہیں اور یہ اعمال وہ کر سکتی ہیں. جیسے کلمہ، یہ قرآن مقدس کی آیت نہیں ہے، کلمہ شریف جو ہے پڑھ سکتی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کوئی عورت، کوئی اسلامی بہن توبہ کرنا چاہے اللہ کی بارگاہ میں تو وہ توبہ کر سکتی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، توبہ کر سکتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن شریف نہیں پڑھ سکتی. اسی طریقے سے اگر وہ تسبیح وغیرہ پڑھنا چاہے تو تسبیح پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. تسبیح اگر پڑھنا چاہے تو بیٹھے بیٹھے جا نماز پر وہ تسبیح پڑھ سکتی ہے. اسی طریقے سے وہ دوسرا کوئی ذکر یا دعا وغیرہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ سارے کام پاکی کی حالت میں رہ کر کیے جائیں تو اور زیادہ بہتر ہے. اب آئیے گا، دیکھیے گا، اس کے تعلق سے فقہائے کرام نے لکھا ہے
کہ اگر عورت کو پیریڈ آ جائے، حیض یا نفاس کی حالت میں ہو، تو ناپاکی کی حالت میں عورت چاہیے جیسے وہ 5 وقت کی پہلے نماز پڑھتی تھی، تو جیسے ہی نماز کا وقت ہو ویسے ہی وہ اپنا وضو کرے، اور وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھائے اور بچھا کر کے اس پہ بیٹھ جائے۔ بیٹھنے کے بعد کلمہ، درود شریف، تسبیح، ٹھیک ہے، اور دعا وغیرہ کرنے لگے۔ وہ جتنی دیر میں، جیسے مان لیجیے گا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی اذان ہو گئی، اب جو عورت پیریڈ سے ہے وہ اپنا وضو کرے، وضو کرنے کے بعد جائے نماز بچھائے اور عصر کی نماز کے لیے بیٹھ جائے۔ نماز نہیں پڑھنا ہے، مصلی بچھا کر کے، جا نماز بچھا کر کے بیٹھنا ہے۔ بیٹھنے کے بعد کلمہ، درود شریف، تسبیح، ذکر وغیرہ کرنا ہے اور دعا مانگنا ہے، اور اگر توبہ کرنا چاہے تو وہ توبہ بھی اللہ کی بارگاہ میں کر سکتی ہے۔ تو جتنی دیر میں عصر کی نماز پڑھ کر کے وہ روزانہ اٹھتی تھی، تو فقہا فرماتے ہیں اتنی دیر تک ذکر و اذکار میں وہ مشغول رہے۔ اس طریقے سے کرنے سے، اب آپ نے عصر کی نماز میں کیا، اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں کریں، اسی طریقے سے عشاء کی نماز میں جتنی دیر میں پڑھ کے اٹھتی تھی اتنی دیر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتی رہیں، پھر فجر کی نماز میں اسی طریقے سے کرتی رہیں۔ تو فقہا فرماتے ہیں اس طریقے سے کرنے سے نماز پڑھنے کی عادت بھی بنی رہے گی اور اسے ذکر و اذکار کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا، ذکر و اذکار کرنے کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں جو عورتیں پیریڈ سے ہوتی ہیں وہ کھانا وغیرہ بنا سکتی ہیں یا نہیں بنا سکتی ہیں۔ تو دیکھیے گا اس کے تعلق سے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی عورت کھانا بنائے پیریڈ کی حالت میں، تو ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا کھانا یا وہ پانی دے تو پانی پینا وغیرہ بالکل سب جائز اور درست ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت پیریڈ سے ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو ایسی عورت کے ہاتھ کا کھانا پینا یہ سب ناجائز اور حرام ہو جاتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ غلط فہمیاں دوسرے معاشرے سے آپ کے یہاں پر آ چکی ہیں۔ شرعی اعتبار سے اگر کوئی عورت ناپاک ہے تو وہ اس کے ہاتھ کا کھانا پکایا ہوا کھانا یا پانی دیا ہوا پینا یہ بالکل سب جائز اور درست ہے۔ اور 9 محرم کی رات کو، 10 محرم کی رات کو جو بھی ہماری اسلامی بہنیں ہیں اگر وہ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو عبادت ضرور کریں۔ نماز ان کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن شریف ان کو نہیں پڑھنا ہے، نہ زبانی اور نہ دیکھ کے اور نہ چھونا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ دعا ہوتی ہے، دعا پڑھ سکتی ہیں، کلمہ، درود شریف، تسبیح، ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، لیکن قرآن مقدس کی آیتیں وغیرہ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو ہماری اسلامی بہنیں مایوس ہو رہی تھی کہ ہم کیسے کریں گے اور اتنی جو ہے عبادت کی رات آئی ہے ہم کیا کریں، تو ایسی ہماری اسلامی بہنوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ ضروری تھی۔ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ اس پر عمل کریں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار سب کی عبادتوں کو اور سب کے روزوں کو اور سب کے وظائف کو اور دعاؤں کو اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، امام حسین کے صدقے میں، کربلا والوں کے وسیلے سے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ